بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ جو مال وہ لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، یعنی قرب قیامت کے نزدیک بہت سے گمراہیاں پی لے گی اور بہت سے خرابیاں پیدا ہوگی۔ وہی ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہوگی کہ لوگ مال و دولت کے بے انتہا حریص اور لالچی بن جائیں گے، اور اس لالچ کی وجہ سے وہ حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آدمی کی نظر صرف اور صرف مال پر ہوگی، اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مال حرام ہے یا حلال، میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ اپنے آنکھیں بند کر کے مال کے پیچھے دوڑے گا۔ بالکل یہی صورتحال آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب کاری، قتل و ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور وعدہ خلافی، کون سا ایسا فعل ہے جو مال کو پانے کے لیے نہ اپنایا جا رہا ہو؟ جوا، سٹا، شراب کی خرید و فروخت، سود اور رشوت بازاری عام ہے، اور اب تو یہ تصور عام کیا جانے لگا ہے کہ ان کاموں کو اپنائے بغیر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا اور نہ ہی مال و دولت کا حصول ممکن ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہو اور وہ ان حرام ذرائع سے بچ کر رزق کی طلب میں سرگردہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنے فضل خاص سے عنایت فرماتے ہیں، اور اس کی مختصر سی روزی میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جبکہ حرام روزی سے اللہ تعالیٰ اپنی برکت اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے، جس کے اثرات دنیا اور آخرت دونوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے متعدد موقع پر مال حرام کی نحوست اور اس کے برے نتائج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ مال حرام کی نحوست یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ پیدا ہو جاتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان حرام مال کماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کار خیر کرتا ہے، مثلا صدقہ دیتا ہے یا غریبوں پر خرچ کرتا ہے یا حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ حرام عمل کو اللہ تعالیٰ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرتے۔ حرام مال کی نحوست کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، جب کسی بندہ کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچ جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو حرام مال سے بچائے اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماں کی خدمت کا صلہ۔ اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص والدین کی زندگی میں نافرمان ہو، پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، اگر ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کو ادا کرے اور ان کو برا نہ کہے، تو وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص والدین کی زندگی میں فرما بردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا اور ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا، وہ نافرمان شمار ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔